اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جو سارے جہانوں کا مالک ہے۔ پورے جہان، دنیا، نظام، جتنا بھی کائنات کا نظام ہے سب اللہ رب العزت چلا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کے ہی ملکیت میں ہے دنیا اور جہان کے سارے اسباب، ساری چیزیں اور سارا نظام ایک اکیلے اللہ چلا رہے ہیں۔ اللہ کے سوا اس میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتا۔ دنیا میں کوئی انسان اگر سوچے کہ یہ ان معاملات میں اللہ کے ساتھ کوئی مددگار ہے، کوئی اللہ کے ساتھ جو ہے کوئی شریک ہے، تو نعوذ باللہ یہ شرک اور کفر ہو جاتا ہے۔ یہ اسی کی محنت ہے جو ہم کر رہے ہیں کہ الحمدللہ ہمیں اس بات کی سمجھ آ جائے کہ ہم اللہ رب العزت کی ذات کو پہچاننے والے بنیں اور اللہ رب العزت کو وہ مقام دیں، وہ درجہ دیں جو اللہ رب العزت کی ذات مستحق ہے۔ یہی اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ مجھے اپنے بندوں سے، اپنی مخلوق سے، اپنے انسانوں سے جو میں چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ میرے مقام کو پہچانیں، مجھے پہچانیں۔ میں نے ان کی تخلیق کی ہے، ان کی تخلیق کے ساتھ پوری کائنات کی تخلیق، ان کو جو میرے بندے ہیں، جو میری مخلوق ہے، ان کو سہولت دینے کے لیے میں نے ساری یہ چیزیں پیدا کی ہیں، وہ ان کے لیے پیدا کی ہیں اور ان کو جو ہے بندوں کو جو ہے میں نے اپنی مخلوق کو جو ہے اپنے لیے، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو پھر ہم کتنی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ ہمارا کیا تعلق ہے، اللہ رب العزت کو ہم راضی کر رہے ہیں یا ناراض کر رہے ہیں؟ کیونکہ یہ زندگی جو دنیا کی ہے، اسی زندگی کا تعلق آخرت کی زندگی سے ہے۔ اس زندگی میں اتنی احتیاط سے زندگی گزارنا کہ اللہ سے ڈرتے رہیں، کوئی کام ایسا نہ ہو جس سے اللہ ناراض ہو جائے، کوئی ایسا عمل نہ ہو جو عمل اللہ کے عمل کرنے سے اللہ ناراض ہو جائیں، اللہ رب العزت کو ناپسند ہو اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے وہ مطابق نہ ہو، اور صحابہ کرام کی زندگی جو کامیاب ہوئی اور جنہوں نے عمل کیے اس سے مطابقت نہ رکھتا ہو، تو وہ عمل جو ہے وہ ضائع عمل ہے، وہ اس عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ رب العزت کے سامنے۔ تو یہی ساری ایک محنت ہے، اس کی طرف توجہ دینا ہے، اس کا خیال کرنا ہے کہ ہم دنیا میں جو رہ رہے ہیں اس احتیاط سے رہیں کہ اللہ کو بھی راضی کریں، دنیا میں بھی اپنی زندگی آرام اور آسائش سے گزاریں، کسی کو جو ہے کسی کے معاملے میں نہ پڑیں، نہ الجھیں، کیونکہ یہ ہے اتنا سخت معاملہ ہے نعوذ باللہ کہ اگر کسی کے معاملے میں آپ الجھ گئے اور کسی کو آپ نے کوئی حق مار لیا یا کوئی غلط بات کر لی، کوئی غیبت کر لی، کوئی اس کے لیے آپ نے کوئی غلط بات کر لی، تو اس کا آپ کو بہت بڑا جو ہے قیامت کے دن معاوضہ دینا پڑے گا۔ یہ دیکھو سارے جتنے بھی اور گناہ ہیں ان کی اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر، سورت آیات کے اندر یا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں بتایا ہے کہ یہ گناہ بڑے سخت ہیں، ان سے جو ہے انسان کو عذاب ملے گا، تکلیف ہوگی۔ کچھ ایسے گناہ ہیں جن کی تکلیف دنیا میں بھی ہے، آخرت میں بھی ہے، کچھ گناہ ہیں جن کی تکلیف دنیا میں ہے تو ان کے کچھ گناہ ہیں جن کی آخرت میں ہے، کچھ گناہ جن کی دونوں میں ہے، اور دو گناہ ایسے ہیں جو ہم ہر وقت کر رہے ہیں نعوذ باللہ، اور ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے ایک پوری سورہ اتاری ہے، سورہ ہمزہ 104 نمبر سورہ، وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالَهُ وَأَخْلَدَ وَيَحْسَبُ مَالَهُ أَخْلَدَ۔ یہ جو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں یہ پوری صورت ہے، وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ۔ یہیں اسی بات کو سمجھیے، اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ تباہی ہے، بربادی ہے ان لوگوں کی جو لوگوں کے معاملات میں جو ہے ان کی غلط باتیں کرتے ہیں، ان کے گلے کرتے ہیں، جو ہے ان کے پیٹھ پیچھے جو ہے غلط باتیں کرتے ہیں، ان کے منہ پر ان کی جو ہے
لان تان کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت کو بہت ناپسند ہیں، اور اس کے لیے اللہ رب العزت نے اتنا بڑا فرمایا کہ سارے گناہوں کی معافی ہے، توبہ سب گناہوں پر ہے، لیکن یہ جو جرم ہے، یہ جو گناہ ہے غیبت، اس کی توبہ معافی نہیں ہے جب تک اس سے معافی نہیں مانگیں گے جس کی آپ نے گناہ توبہ کی ہے۔ تو اسی لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا مفلس کون ہے؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ جس کے پاس مال و دولت نہ ہو۔ فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہے، میری امت کا مفلس وہ ہے جس کے پاس پہاڑوں برابر نیکیاں ہوں گی، لیکن وہ قیامت کے دن سارے اعمال لوگوں کے جو اس نے حق مارے ہوئے ہوں گے، کسی کا گلہ کیا ہوگا، کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی کی برائی، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی سے کچھ چھینا ہوگا، وہ سارا لوٹانا پڑے گا، دینا پڑے گا، اس کے اعمال سے دینا پڑے گا جو اس نے اعمال کمائے ہوئے ہیں۔ تو یہ نوبت آئے گی کہ اس کے اعمال ختم ہو جائیں گے اور لینے والوں کے ابھی تقاضے اوپر ہوں گے، اس پر وہ سارے چڑھا دیے جائیں گے۔ جن لوگوں کے تقاضے ہیں وہ اس لینے والے پر چڑھا دیے جائیں گے، اور یہ ان کے گناہ اس کے سر پہ ہو جائیں گے، گناہ گار ہو جائے گا تو جہنم میں پھینک دیا جائے۔ تو کیا فائدہ ہوا؟ ان چیزوں کی احتیاط کرنی ہے۔ آج ہم ایک ایسے ہی گفتگو سن رہے تھے تو ایک بہت ہائیلی پلیسڈ ریٹائرڈ رینکنگ پرسن جو بات کر رہا تھا، اسے احتیاط ہی نہیں تھی کہ میں نے بات کیسے کرنی ہے، کیا اس سے اللہ راضی ہوں گے، ناراض ہوں گے۔ تو ایک مولانا صاحب کا ذکر آیا تو اتنی گفتگو اس نے اتنی خراب کی جس سے اس کی بھی توہین ہوئی۔ تو اللہ رب العزت علماء کرام کی تو اللہ رب العزت کے ہاں بڑا اکرام ہے، عزت ہے، پر ہر انسان کی عزت ہے۔ اپنے آپ کو کیوں گناہوں میں ڈالتے ہو؟ اس کی احتیاط کرو۔ کوئی زبان کھولنے سے پہلے انسان جو ہے اس کی فکر کرے کہ میں جو بات کر رہا ہوں اس سے مجھے فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا، اور کسی کی غلط بات کرنے سے انسان کو بہت نقصان ہوتا ہے۔ اور یہ دنیا کے اندر جو زندگی ہماری گزر رہی ہے، یا ہمارے آخرت بن رہی ہے، جنت بن رہی ہے، دوزخ بن رہی ہے، دونوں چیزوں میں سے ایک چیز بن رہی ہے، اور اس زندگی کا پرتاؤ ہماری اس زندگی پہ پڑ رہا ہے۔ اگر ہماری جنت اوپر بن رہی ہے تو ہمارے گھروں میں سکون ہے، راحت ہے، چین ہے، 5 وقت کی نماز ہے، تلاوت کلام پاک ہے، خوش اخلاقی ہے، محبت ہے ہر طرف، بہن بھائیوں میں، عزیز و اقربا میں صلہ رحمی ہے، ہر وہ چیز ہے جس کا اللہ نے حکم فرمایا ہے۔ تو اس کا مقصد کیا ہے کہ ان کی اوپر جنت بن رہی ہے، اوپر سے پرتوز اس زندگی کا جو ہے دنیا میں نظر آ رہا ہے۔ اور برعکس اس کے دوسرے لوگ، جو لوگ نعوذ باللہ جن کی زندگی کا آغاز صبح اٹھتے ہیں، کوئی نماز کا احتیاط نہیں، قرآن پاک کی تلاوت نہیں، گھر میں بیماریاں ہیں، مصیبتیں ہیں، غم ہیں، نہ ہموار قسم کی زندگی ہے، کہیں سے کوئی خوشی کی خبر نہیں آتی، معاملات اتنے بگڑے ہوئے ہیں، حرام حلال کا پتہ نہیں ہے، رشوت خوری ہے، لوٹ مار ہے، ظلم و ستم ہے۔ اگر اس قسم کی زندگی ہے تو وہ اس زندگی کا پرتو ہے جو اوپر بن رہی ہے، اور وہ جہنم والی زندگی ہے۔ بھائیو، دنیا کے اندر رہ کر انسان اپنی زندگی کو خود جو ہے وہ کر سکتا ہے، خود دیکھ لیتا ہے کہ میری زندگی کیا بن رہی ہے۔ تو اس طرح سے اپنی احتیاط کرنا اور معاملات کو صحیح رکھنا۔ سورہ بقرہ کی 81 نمبر ایک آیات ہے، میں وہ پڑھوں گا اور اس کا مطلب سمجھاؤں گا، اور اس سے پتہ چلے گا کہ کتنی احتیاط کی ضرورت ہے۔ بلا من کسب سیئۃ فاحاطت بہ خطیئاتہ فاولئک هم الکافرون۔ یہ آیات جو ہے اس کا مفہوم یہ ہے، اگر کوئی ایک گناہ بھی کر لے، بھلا من کسب سیئۃ، کوئی ایک گناہ کر لے اور اس گناہ پر وہ قائم دائم رہے، نہ معافی مانگے، نہ اللہ سے توبہ کرے، نہ اس کو گناہ سمجھے، فاحاطت بہ خطیئاتہ، تو وہ گناہ اس کو گھیر لے گا،
وہ گناہ اس کو گھیر کا مقصد کیا ہے کہ وہ اسی گناہ کے میں وہ اس کی زندگی جو ہے وہ لپٹ جائے گی. تو اور اس گناہ سے جو ہے اس کا کیا ہوگا نقصان کہ وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں اس کو اس گناہ کی پاداش میں وہ جہنم ہی ہو جائے. نعوذ باللہ من الشر. اب کوئی مثال دیں, دیکھیں ایسے نعوذ باللہ آج کل دنیا کے اندر سود خوری ہے. سود خوری کو کوئی جرم ہی نہیں سمجھتا, اور اللہ نے فرمایا یہ میرے اور میرے بندے کے خلاف اعلان جنگ ہے جو سود سے باز نہیں آتا. جھوٹ ہے, کم تولنا ہے, یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان, غیبت ہے, یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کے معمول زندگی میں شامل ہیں, اور ان کو کوئی اس کا احساس ہی نہیں ہے, اور وہ کرے جا رہا ہے, اور اس کا نقصان جو ہے وہ ہوئے جا رہا ہے, اور دنیا کے اندر یہ چیزیں جو ہیں اس کو نقصان دیے جا رہے ہیں, اس کے معاملات بگڑ رہے ہیں. ساری زندگی اس کی نیکیاں بھی کر رہا ہے, صدقے کر رہا ہے, عمرے کر رہا ہے, حج کر رہا ہے, بڑے معاملات میں پڑا ہوا ہے, لیکن جس گناہ میں وہ پڑا ہوا ہے اس گناہ کی اسے فکر نہیں ہے. وہ گناہ اس کے لیے آخر کار ایک ایسا سبب بنے گا جو اس کے لیے جہنم کا باعث بنے گا. جب تک اس گناہ سے وہ چھٹکارا حاصل نہیں کرتا اور اس سے جو ہے توبہ نہیں کرتا, اس سے معافی نہیں مانگتا, اللہ سے اس کی طرف رجوع نہیں کرتا, اور اس گناہ کو ہمیشہ کے لیے ختم نہیں کرتا. اگر وہ ایسا گناہ کر رہا ہے جس کو گناہ ہی نہیں سمجھتا, اس کی معمولات, یہ جو بدعت ہے یہ اسی کو اسی لیے کہتے ہیں نا بدعت کو, نعوذ باللہ, کہ وہ آپ اس کو نیکی سمجھ کے کرے جا رہے ہیں, حالانکہ وہ ہے ایسی چیز جو نقصان دہ ہے. کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار, وہ جہنم کی طرف لے جائیں گی یہ چیزیں. تو ان سے بچنا ہے, ان چیزوں کا جو ہے خیال کرنا ہے. الحمدللہ ہماری جو بھی گفتگو ہوگی, بات ہوگی, اس میں اس اصلاح کا پہلو ہوگا. ہم چاہیں گے کہ ہمارے جو بھی دوست احباب ہیں, عزیز و اقارب ہیں, سننے والے بھائی ہیں, ان سب کو اس کا فائدہ پہنچے. ہم نہ کوئی بڑے کچھ دے سکتے ہیں دنیا میں کسی کو, نہ کسی کے کوئی ایسے کام آ سکتے ہیں, اگر ہمارے یہ الفاظ جو ہماری زندگی گزری ہے اور ہمیں اس چیز کا پتہ چلا ہے کہ سب کچھ اللہ کی ذات سے ہونے والا ہے. دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے, دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے, اصل زندگی آخرت کی ہے, اور آخرت کی زندگی بننی ہے اس دنیا کی زندگی سے. تو اس میں احتیاط کرنی ہے. جیسے بھائی ہر معاملے میں کسی اپنی گفتگو میں کوئی گالی نہیں دینی, کسی کا نقصان نہیں کرنا, کسی کا حق نہیں یہ احتیاط. اپنے رزق کے حلال کی طرف توجہ دینا, رشتہ داروں کو عزت کرنا, والدین کی عزت کرنا, بہن بھائیوں سے صلہ رحمی کرنا, یہ چیزیں جو ہیں یہ اصل میں اللہ رب العزت کو بہت پسند ہیں, اور انہی چیزوں سے اللہ رب العزت جو ہے خیر کے فیصلے فرمائے گا. جزاکم اللہ خیر. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد, انشاءاللہ یہ پروگرام جاری رہے گا, تو آج کے لیے اتنا کافی ہے. الحمدللہ.